بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ نے پوچھا، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے تو؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے پوچھا، اسے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے۔ انہوں نے کہا، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ آپ نے فرمایا، وہ نیکی یا بلائی کا حکم کرے۔ انہوں نے پوچھا، اگر وہ یہ بھی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو؟ جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ سورہ المنافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کرا چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔
پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔